السلام علیکم۔ الیکشن بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں اور پریشانی اس وقت بھارت کے اندر ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے الیکشن کے ذریعے اس بار جو حکومت آئے گی اس کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ اس کے تعلقات بھارت کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ بھارت نے اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ حسینہ واجد کی پارٹی کے ساتھ کر رکھی تھی، عوامی لیگ۔ پچھلے 17 سال سے بھارت کو عادت ہو چکی تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو تقریباً بھارت کی ہر بات کو مانتی ہے، یعنی حسینہ واجد پاکستان کی دشمنی میں بھارت کی بغل بچہ بنی ہوئی تھی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی پوری طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی امپلیمنٹ تھی، جو بھارت کہتا تھا وہی بنگلہ دیش کر دیتا تھا۔ بھارت کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اور بنگلہ دیش آگے بھاگ کر بھارت کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا۔ لیکن اس بار اس الیکشن کے بعد جو حکومت بنگلہ دیش کے اندر بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو طے ہے، بھارت کا اس کے بارے میں رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس الیکشن کے بعد بنگلہ دیش کے اندر جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو طے ہے کہ اس کے تعلقات عوامی لیگ کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے عوامی لیگ کے تھے۔ یعنی کہ اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مقابلے میں ہیں، بی این پی یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اور اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کی قیادت میں بنایا گیا اسلامسٹ اتحاد۔ بی این پی اور اسلامسٹ اتحاد اس وقت تقریباً برابر چل رہے ہیں۔ جو ایگزٹ سرویز ہیں، جو ایگزٹ پولز ہیں، جو سرویز وہاں پر ہوئے ہیں، ان سرویز کے مطابق، ایک سروے کے مطابق تو تقریباً برابر ووٹ پڑنے جا رہے ہیں۔ بی این پی کی مقبولیت جو ہے وہ تقریباً 44% ہے اور جماعت اسلامی اور اس کے اتحادیوں کی مقبولیت 43 یعنی 43.9%، یعنی 43.9%، یعنی تقریباً 44%۔ جو دیہی علاقے ہیں وہاں جماعت اسلامی زیادہ پاپولر ہے اور بی این پی جو ہے وہ شہری علاقوں میں زیادہ پاپولر ہے، اور یہ ایک بہت اہم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو جین زی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ تقریباً 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر ہیں، جن میں سے آدھی خواتین کے ووٹس ہیں۔ خواتین نے جہاں ووٹ دے دیا وہ جیت جائے گے۔ جین زی نے جہاں ووٹ دے دیا، جو میکسیمم ہے، جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، ان کا ووٹ ڈیسائیسو ہوگا۔ جین زی کا ووٹ اس لیے ڈیسائیسو ہے کہ جو کیمپین ہے، جو حسینہ واجد کے خلاف کیمپین چلی، وہ نوجوانوں نے چلائی۔ نوجوان بہت زیادہ موبلائزڈ ہے اور ان کو موبلائز کرنے میں جماعت اسلامی کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی پاپولیرٹی 2024 سے پہلے کافی نیچے تھی، اسلامسٹ جو تھی پارٹیز تھی ان کی پاپولیرٹی کافی نیچے تھی، لیکن جب حسینہ واجد کے خلاف کیمپین چلی، حسینہ واجد کے خلاف جب عوامی مہم آئی، جو نوجوانوں نے چلائی، طالب علموں نے چلائی، اور ان طالب علموں کے اندر جو طالب علم منظر عام پر رہے وہ زیادہ تر اسلامسٹ تھے، یعنی اسلامی چھاتر و چھبر جو جماعت اسلامی کا ونگ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو طلبہ ونگ تھے، انہوں نے اہم ترین رول پلے کیا اور حسینہ واجد کی چھٹی کرانے میں ان کی جو کوشش تھی وہ رنگ لے کر آئی۔ تو اب وہی نوجوان وہی الیکشنز کے اندر اہم ترین رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو ان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کی جو ہے تائید حاصل ہے، اور دوسری جانب بی این پی جو ہے وہ ایک روایتی سیاسی جماعت ہے جو حسینہ واجد کی غیر موجودگی میں پاپولیرٹی گین کرے گی۔ بنگلہ دیش کی سیاست جو ہے پچھلے 35-40 سالوں کے اندر دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تقسیم رہی ہے، عوامی لیگ اور بی این پی۔ جب عوامی لیگ جیتتی تھی تو بی این پی دوسرے نمبر پر ہوتی تھی، اور جب بی این پی جیتتی تھی تو عوامی لیگ دوسرے نمبر پر ہوتی تھی۔ عموماً بی این پی اور جماعت اسلامی مل کر حکومت بناتے تھے اور عوامی لیگ جو ہے وہ اکیلی حکومت بنایا کرتی تھی۔ اس بار جو ہے بی این پی اور جماعت اسلامی جو پہلے ہمیشہ اتحادی رہے ہیں، جس میں بی این پی کا رول بہت بڑا ہوتا تھا اور جماعت اسلامی میکسیمم 17 سے 18 سیٹیں بنگلہ دیش کے الیکشنز میں لیا کرتی تھی، لیکن اس بار جس طرح سے ایگزٹ پول سامنے آ رہے ہیں، ایگزٹ پولز کے اندر جو میکسیمم جو زیادہ تر جو ایگزٹ پولز ہیں ان کے اندر جو ان کے درمیان جو ڈسپیرٹی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 44% لوگ جو ہیں وہ بی این پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تقریباً 43 سے 44% لوگ ہی جماعت اسلامی کی قیادت میں جو اسلامی اتحاد ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کا دن جن لوگوں نے جین زی کو زیادہ موبلائز کر لیا، جو ووٹروں کو زیادہ، یعنی جب 1% کا فرق ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ لوگ جیت جاتے ہیں جو ووٹروں کو زیادہ اچھے انداز سے لے کر پولنگ سٹیشنز تک آ سکتے ہیں۔ ایسے میں روایتی سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اٹکل ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی، ان کو ان کی تربیت ہوتی ہے ان کے کارکنوں کی کس طرح سے الیکشن لڑا جائے، کیونکہ تقریباً 1990 سے پہلے سے بی این پی جو ہے وہ ایکٹیو ہے سیاست کے اندر، بنگلہ دیش کی سیاست کے اندر۔
تو ان کو زیادہ ایج حاصل ہے جماعت اسلامی کی نسبت کہ وہ زیادہ اچھے انداز میں ان کے پاس پورے ملک میں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور روایتی انداز میں وہ الیکشنز لڑتے آئے ہیں اور روایتی انداز میں الیکشن لڑنے کی تربیت ان کے کارکنوں کے موجود ہے. جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ زیادہ موبلائزڈ ہیں, جو زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, جو زیادہ ان کا جوش و جذبہ زیادہ ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامسٹوں کے ساتھ ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو ان کا جوش جین زی کو جو موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت, ان کو موبلائز کرنے کی صلاحیت, ان کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانے کی صلاحیت, آج جس نے اچھا الیکشن لڑا, جس نے الیکشن ڈے کو اچھا مینج کیا, وہ الیکشن جیت جائے گا. اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا, کیونکہ بھارت جو ہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. عوامی اتحاد کے ساتھ انہوں نے اتنا زیادہ انویسٹ کر دیا کہ عوامی لیگ کے بعد اب ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کس طرح سے کسی جماعت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنائے. تو ایسے میں انڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ بی این پی کی حکومت آ جائے, کیونکہ بی این پی پھر بھی ایک ایسی حکومت ہے جو روایتی سیاستدانوں پر مشتمل ہے اور وہ بھارت کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکتی ہے. اور پہلے بھی جب بھی 2-4 دفعہ ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک مناسب ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر رکھا. پاکستان کے ساتھ بھی بی این پی کے تعلقات ہمیشہ مثالی تو نہیں لیکن اچھے ضرور رہے ہیں. یعنی بنگلہ دیش کا رویہ ماندانہ نہیں رہا, یعنی کہ اس کی دشمنی کی وائبز وہاں سے نہیں آیا کرتی تھی. عوامی لیگ کے ہوتے ہوئے ہمیشہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی صورت میں ایک دشمن کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر جماعت اسلامی کی حکومت بنگلہ دیش کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی جس کو پاکستان کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی اور وہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بنانے کے خواہش مند ہوں گے, کیونکہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جب پاکستان سے علیحدہ بنگلہ دیش ہوا تھا تو ان لوگوں نے بنگلہ دیش کی تقسیم کو مخالفت کی تھی اور پاکستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی, اور جس کی سزا ان کو آج تک مل رہی ہے. جماعت اسلامی کے بہت سارے اہم قائدین کو پھانسیاں دی گئیں کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور ان کو غدار قرار دیا گیا. اور آج وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سیاست کے اندر, الیکشن کے اندر بہت اہم رول پلے کر رہی ہے. اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت بنگلہ دیش کے اندر آئے جو پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات بنا سکے. اگرچہ بی این پی بھی پاکستان کے لیے بہت اچھی جماعت ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی. دوسری جانب ایک بات طے ہے کہ بنگلہ جو انڈیا ہے اس نے بی این پی کے ساتھ تو اس کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, لیکن انہوں نے اندر خانے جماعت اسلامی سے بھی اب رابطے بڑھانے کی کوشش شروع کر دی, کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کا بالکل بھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رہا اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست میں جماعت اسلامی کو ایک ریڈ لائن قرار دیا اور ریڈ لائن کے طور پر دیکھا. اور اب وہ اندر خانے پس پشت پر رہتے ہوئے کوئی جماعت اسلامی کے قائدین کو رابطہ کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ ہم ورکنگ ریلیشن شپ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ بھی ذرا نرمی کا مظاہرہ کیجئے. گزشتہ روز بھی جو ڈاکٹر شفیق ہیں جو جماعت اسلامی کے قائد ہیں, اور ان سے بھی جب سوال انڈین صحافیوں نے کیا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ جب الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو آپ کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی کہ انڈیا ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اور ہم جیسے پڑوسی ملکوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور جو ضروری آپ کو ایک رابطہ رکھنا پڑتا ہے, ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنا پڑتا ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا ریلیشن شپ بنائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تاثر جو عوامی لیگ کے متعلق تھا, اور انڈین صحافی چاہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے لیڈر بھی کوئی ایسی بات کرے کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ پیار کی پینگیں بڑھائیں گے, ایسا انہوں نے کوئی تاثر نہیں دیا, لیکن ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی طرف انہوں نے بھی اشارہ دیا. تو یہ الیکشنز جو ہے پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر بنگلہ دیش میں بی این پی کی حکومت ڈیفینیٹلی یا جماعت اسلامی کی حکومت میں سے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آئے گی, اور اس کے آنے کے بعد دونوں حکومتوں کے آنے کے بعد چین کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی بنگلہ دیش کے اندر, پاکستان کو بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی بنگلہ دیش کے اندر, اور بھارت کا رسوخ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا.